السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو حناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول دل نے تم کو چن لیا ہے، قسط نمبر 3۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں، اس لیے ساجد شیرازی بھی بازار سے سامان لے کر جلدی جلدی واپس آ رہے تھے تاکہ ان کو نماز کے لیے دیر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے دستک دی۔ یہ لاہور شہر کا بہت ہی پرسکون علاقہ تھا۔ اس میں بہت ہی سادہ اور متوسط طبقہ لوگ رہتے تھے، جس میں ایک گھر ساجد شیرازی کا بھی تھا۔ اس علاقے کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، سب ان کو شاہ صاحب کہتے تھے۔ ان کے گھر میں 7 لوگ تھے، ایک وہ خود، دوسری ان کی بیوی سبینہ اور 5 بیٹیاں۔ دروازہ سبینہ نے کھولا تھا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور اپنی لاڈلی بیٹی دعا کو آواز دی۔ دعا بیٹی کہاں ہو؟ آ جاؤ باہر اور یہ سامان لے جاؤ۔ وہ ان کی آواز سن کر دوڑی آئی۔ السلام علیکم جی۔ بابا آپ آ گئے؟ آج اتنی دیر لگا دی آپ نے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے آپ؟ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کیے۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابرش بھی انہیں دیکھ کر کمرے سے بھاگنے کے انداز میں نکل کر باہر آئی اور بولی۔ وہ انہیں امتیاز کی آج کی حرکت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ ابرش، کتنی دفعہ روکا ہے میں نے تمہیں؟ جب بھی تمہارے بابا گھر آئیں تو پہلے انہیں سلام کیا کرو، انہیں سانس لینے دیا کرو اور پانی وغیرہ پلا کر پھر پوچھا کرو جو بھی پوچھنا ہو۔ تم ان کے آتے ہی شروع ہو جاتی ہو۔ ساجد شیرازی کے جواب دینے سے پہلے ہی ان کی بیوی سبینہ نے ابرش کو غصے سے ٹپکتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹی کی سعادت سے بہت تنگ تھیں، اسی لیے وہ اس کو ٹوکتی رہتی تھیں۔ ماں کی بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ دعا نے ساجد شیرازی کے ہاتھ سے سامان والے شاپر پکڑ لیے اور اندر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب سبینہ ابرش پر ایسے ہی غصہ کرتی رہیں گی اور وہ پھر بولتی رہیں گی اور ہمیشہ کی طرح بابا خود ہی ان کو سمجھا لیں گے۔ کوئی بات نہیں سبینہ، ابرش ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی خود ہی، ساجد شیرازی نے انہیں دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ آپ کے اسی لاڈ پیار نے خراب کیا ہے ابرش کو، وہ بچی نہیں 22 کی ہونے والی ہے۔ زبیدہ بی نے بھی غصے میں سبینہ نے بھی غصے میں مگر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھیں۔ اچھا چلو، میں پھر سے سمجھاؤں گا ابرش کو، تم پریشان نہ ہو۔ آج بھی انہوں نے ان کو یہی جواب دیا۔ ساجد شیرازی بھی ہر بات خوب سمجھتے تھے، بہت گہرا مشاہدہ تھا ان کا، وہ زندگی کی حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن بچوں پر زیادہ سختی کرنے کے حق میں وہ نہیں تھے۔ چونکہ دعا اور ابرش ان کی لاڈلی تھیں، بلکہ پانچوں کی پانچوں ہی لاڈلی تھیں، وہ اپنی کسی بھی بیٹی پر زیادہ سختی تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً ان کو سب زندگی کی باریکیوں اور نزاکتوں کے بارے میں سمجھاتے رہتے تھے۔ ان کی ساری بیٹیاں بھی اپنی ماں سے زیادہ ساجد شیرازی کے قریب تھیں، لیکن پیار وہ ان دونوں سے ہی بہت کرتی تھیں۔ انہوں نے سب کو ہر طرح کی آزادی دی ہوئی تھی، لیکن ایک حد تک وہ خود بھی ایک دھیمے مزاج کے اصول پسند انسان تھے، لیکن ان اصولوں سے انحراف ان کو پسند نہیں تھا، اور جب بات ان کے انا کی ہوتی تو وہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتے تھے۔ ان سب نے بھی ان کی دی گئی آزادی کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خود بھی ایک حد میں رہتی تھیں۔ بابا مجھے اس امتیاز شیرازی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ ابرش سے مزید صبر کرنا ناگزیر ہوا تو اس نے بنا لگے رکتے اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی، جبکہ اس کی بات پر ساجد شیرازی ٹھٹکے تھے۔ ابھی کچھ بھی نہیں چاہیے،
اگلی برتھ ڈے پر مجھے مور کے پانکھ گفٹ کر دیجیے گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ دعا بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ فہام شیرازی کی کال آ گئی۔ کچھ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے دعا کو برتھ ڈے وش کی اور پھر گفٹ کا پوچھا تو دعا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک ننھی سی خواہش اس کے گوش گزار کر دی۔ مور پنکھ کیوں؟ مور ہی گفٹ کر دوں گا۔ بس اب اور دوری برداشت نہیں کر سکتا، جلدی سے پاس آ جاؤ، جو کہو گی سب دلاؤں گا، اس نے جذبات سے لبریز انداز میں کہا۔ میں نے آپ سے جب بھی کچھ مانگا ہے آپ نے مجھے میری خواہش سے بڑھ کر دیا ہے۔ کیا آپ سچ میں اتنے سخی ہیں یا میرے ہی معاملے میں یہ سخاوت ہے؟ دعا نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے جاندار قسم کا قہقہہ لگایا۔ ہنسیں مت، جواب دیں، دعا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جب سامنے آؤ گی تب پاس بٹھا کر بتاؤں گا، وہ شرارت امیز انداز میں بولا۔ نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں جو اس ایک بات پر آپ نے ٹال رکھی ہیں کہ جب آمنے سامنے ہوں گے تب کریں گے۔ دعا سمجھا کرو نا، ساری باتیں فون پہ کرنے والی نہیں ہوتیں، وہ پراسرار لہجے میں بول کر مبہم سا مسکرایا۔ ساری باتیں ٹال دینے والی بھی نہیں ہوتی نا۔ دعا کی خفگی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ فون پہ تم نظر نہیں آتی نا، فہام نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ ٹھیک ہے، اب سامنے آؤں گی تبھی کوئی بات ہوگی، دعا نے ناراضگی دکھاتے ہوئے فون کال کاٹنے لگی تھی۔ رکو دعا، کال کٹ نہیں کرنا، پوری بات تو سنتی جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم میرے سامنے آؤ گی تو میں بس باتیں ہی کروں گا؟ سامنے بٹھا کر باتیں سنتے ہوئے نہیں سنتے جلی، وہ دلکش لب و لہجے میں بولا۔ پھر کیا سنتے ہیں بھلا؟ دعا نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ دھڑکنیں سنتے ہیں بہت قریب سے، اس کی گمبھیر آواز میں کی گئی سرگوشی دعا کے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی اس کے چہرے پر شرم سے سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ دعا کو خاموش پا کر فہام نے سوال کیا مگر جواب ندارت۔ بولنے اور سننے کی عادتیں ڈال کر سامنے خاموشی سے بیٹھی رہی تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا سنو نا، میری دھڑکنیں باتیں کریں گی تو کیا تمہاری دھڑکنیں انہیں جواب دیں گی؟ فہام جو بستر پر نیم دراز سا تھا، پاس پڑا دوسرا تکیہ خود میں بھیجتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مجھے کیا پتہ دھڑکنیں کیسی زبان بولتی ہیں؟ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ جو جگنو رات میں بولتے ہیں، جواب فوراً آیا تھا۔ دعا فون کو دیکھ کر رہ گئی، پھر خاموشی سے واپس فون کان سے لگایا، لیکن خاموش رہی۔ سننی ہے میری دھڑکنوں کی آواز؟ فہام شیرازی کی سحر انگیز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ابھی نہیں، دعا نے سٹپٹا کر کہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ چلو جنگل سے ہو آئیں، کوئی جگنو پکڑ لائیں، گھنی چپ کے اندھیرے میں نگاہیں جگمگا جائیں۔ سنو، میلے میں چلتے ہیں، کسی ٹھیلے پر چلتے ہیں، خریدیں برف کے گولے جو ہونٹوں پہ پگھلتے ہیں۔ آؤ پانی بھریں دونوں، کسی دریا پہ جا ٹھہریں، کوئی پکا سا گھر دیکھو، صحن میں بیج بوتے ہیں۔ کریلوں کے نہیں دیکھو، مجھے وہ زہر لگتے ہیں۔ توری کی دھانی ریشم سی نئی ایک بیل اگاتے ہیں۔ یہاں پہ سب بہت مشکل، چلو ہم چاند پہ جا کر نیا ایک گھر بناتے ہیں۔ وہ چاشنی بھرے لہجے میں اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے سنتی رہی۔ آخر میں دعا نے اسے بتایا کہ اس کی ایک دوست ہے، وہ اسے کال کرے گی تو اس کا جو مسئلہ ہوا وہ سن کر ضرور سلجھا دے۔ فہام شیرازی نے اس کے کہنے پر حامی بھر لی۔ اس نے وسیع و عریض سفید رنگ کے بنگلے، جس کے گیٹ پر سلطان مینشن کی نیم پلیٹ آویزاں تھی، کے آگے گاڑی کھڑی کر کے ہارن دیا۔ گارڈ نے جھٹ سے گیٹ کھول کر اس کو سلام کیا۔ اس نے بھی سر کے اشارے سے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے بیک سیٹ سے اپنا بیگ اٹھایا
اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندرونی دروازہ عبور کر گیا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو لائٹس جل رہی تھیں۔ اسے پتہ لگ گیا کہ ماما اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے وسط میں پہنچ گیا، جہاں سمینہ بیگم صوفے پر نیم دراز تھیں۔ اس نے بیگ سائڈ والے صوفے پر رکھا اور ان کے قدموں والی سائڈ پر بیٹھ کے ان کے پاؤں پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ سمینہ بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی، انتظار کر کر کے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پاؤں پہ محسوس کر کے ان کی آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکم ماما، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے سلام کر کے ان کے پاؤں دباتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بیٹا، جس ماں کا جوان اکلوتا بیٹا گھر سے باہر ہو، وہ کیسے بے خبری کی نیند سو سکتی ہے؟ انہوں نے بھی خفگی سے کہا اور سلسبیل کے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گئیں، گویا یہ ان کا سلسبیل سلطان سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ سوری ماما، غلطی ہو گئی، میں ٹینشن میں آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، پرومس، پلیز اس بار معاف کر دیں۔ اس نے ماما کو گلے لگا کر بڑے پیار سے کہا۔ وہ ان کی ناراضگی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوتی، پر میری بات بھی آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ ان کے پاس اچھا موقع تھا اس سے اپنی بات منوانے کا، اس لیے انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ماما، آپ مجھے اچھی طرح پتہ ہے مجھ سے کیا بات منوانا چاہتی ہیں۔ سلسبیل نے ان کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا۔ اگر سب پتہ ہے تو پھر مان کیوں نہیں جاتے میری بات، اور کر کیوں نہیں لیتے اب دوسری شادی؟ کیوں بڑی ماں کو تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ سمینہ بیگم اس کی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھیں، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنی خوشی سے گزار سکے۔ ماما، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ملکہ جی کیا سوچیں گی؟ تم ہمیشہ دوسروں کا سوچتے آئے ہو، کبھی اپنا بھی سوچ لیا کرو۔ میں ماں ہوں، تمہاری دشمن نہیں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماما، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے بات بدلی۔ وہ ہر بار ایسے ہی بات کرتا تھا دوسری شادی کی بات پر۔ کھانا تو میں کھا چکی، لیکن سلسبیل تم میری بات نہیں بدلو، مجھے میری بات کا جواب دو۔ انہیں پتہ تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی سلسبیل بات بدل دے گا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ چلے ماما، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں، ہم اس ٹاپک پر صبح بات کریں گے۔ سلسبیل نے ان کی بات انسنی کر کے ان کو کھڑا کیا اور ویسے ہی باہوں کے گھیرے میں لے کر ان کے روم میں آ گیا اور ان کو بیڈ پر لٹا کر کمبل ان کے اوپر اڑا دیا۔ سمینہ بیگم چپ چاپ سے اس کو دیکھتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں جب بھی وہ اس کی خوشی کے لیے کوئی بات کرتی ہیں، سلسبیل ایسے ہی ان کو چپ کروا دیتا تھا جیسے اب کروایا تھا۔ گڈ نائٹ ماما، اب آپ سو جائیں، ہم کل بات کریں گے۔ اگر آپ نہ سوئیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی بہت رات ہو گئی ہے۔ سلسبیل نے فکر مندی سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سو جاتی ہوں، تم بھی اب سو جانا، پڑھنے نہ لگ جانا، بہت رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اوکے ماما۔ سلسبیل نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، جس کو اس نے اپنی پسند سے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اس کے کمرے میں دویز بلو کارپیٹ، وائٹ اور بلیک کلر کے پردے، یہ کلر اس کا فیورٹ تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا، جس کے رائٹ سائڈ پر کاؤچ رکھا تھا۔ اس کے آگے ہی شیشے کا ٹیبل پڑا تھا۔ روم کے ایک کونے میں بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کمرے کے لیفٹ سائڈ پر وارڈروب تھا، اس کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ ہوا تھا، جو اس کی بہترین چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے لگے تھے اور کھڑکیوں سے سارا لان نظر آتا تھا۔ لان میں بھی اس نے پنک اور وائٹ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ گھر اندر سے خوبصورت تھا، اسی طرح باہر سے بھی خوبصورت تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس نے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور خود چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، 2:30 بج چکے تھے۔ ملکہ سو چکی تھی۔
اس نے اے سی آن کر کے اس کی سپیڈ سلو کی اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے اپنی خالی جگہ پر لیٹ گیا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ بلیک پینٹ اور شرٹ پر بلیک لیڈیز کوٹ پہنے، نفاست سے لیئرز کٹ بالوں کو شانوں پہ بکھرائے، لائٹ سے میک اپ میں وہ آفس میں بیٹھی کوئی فائل ریڈ کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے فائل سے بغیر سر اٹھائے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی اجازت ملتے ہی اس کی پی اے سہانا آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت یہاں کس طرح سے ہمت مجتمع کر کے آئی تھی یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن اس کا اپنی باز کے آفس میں آنا اس کی مجبوری تھی۔ یس، خاموشی میں ملکہ سلطان کی روبدار آواز گونجی۔ اب وہ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے بات شروع کرے۔ اب بولو بھی یا یوں ہی خاموش کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ فائل پہ نظریں جمائے بولی۔ ملکہ سلطان کی بات پر وہ 2 قدم اور آگے بڑھی تھی۔ میم، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو، سن رہی ہوں۔ وہ مصروف رہی اپنے کام میں، مگر اسے جواب دے دیا۔ میم، اگر ہو سکے تو مجھے کمپنی کی طرف سے ایک فلیٹ مل سکتا ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد پر ملکہ نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس ہوا میں تحلیل کیا۔ آپ نے کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پڑھے؟ جو امپلائی 5 سال اس کمپنی کو دیتا ہے اسے ہی کمپنی رہائش دیتی ہے، اور آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے مشکل سے 1 سال بھی نہیں ہوا، اور ایسا تقاضا؟ حیرت ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو ٹیبل پہ رکھے انگلیوں میں گول گول گھماتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ میرے گھر میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ میں جو کماتی ہوں ماں کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، اور باپ نشئی ماں کو مار پیٹ کر سارا کچھ لے کر نشے میں اڑا دیتا ہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس روز روز کے جھگڑوں سے۔ سارا دن محنت کرو اور گھر جا کر ایک وقت کی روٹی بھی اچھی نصیب نہیں ہوتی، وہی آلو ٹنڈے بھنڈی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ملکہ اس کی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ تمہاری اسٹڈیز کس کام کی ہیں جب ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سلجھا نہیں سکتی؟ خدا نے جو دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھو، اور ویسے بھی ایک جوان لڑکی کا تنہا رہنا ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر لشاری گروپ آف کمپنیز کے ایم ڈی سے میری میٹنگ فکس کراؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ سامنے موجود فائل پر متوجہ ہو گئی۔ خود آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، جو مرضی کھاتی پیتی ہے، پیسوں میں کھیل رہی ہے، اور دوسروں کو نصیحتیں۔ واہ! وہ دھیمی آواز میں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ملکہ نے رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے موبائل پر کال ملائی۔ ہیلو، سلسبیل، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تم اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جیسے ہی سلسبیل نے کال اٹینڈ کی، ملکہ نے غصے میں بولنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کب سے کال کر رہی تھی لیکن سلسبیل نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ سوری ملکہ جی، میں راستے میں ہوں، ادھر ٹریفک بھی بہت ہے، بس میں 20 منٹ تک پہنچنے والا ہوں۔ سلسبیل نے اس کی غصے سے بھری آواز سن کر سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ لیٹ ہو چکا ہے، اور آج ان کی بہت ہی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ تھی ایک اسپیشلسٹ سے۔ ملکہ اپنے آفس میں تن فن کرتی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی سلسبیل کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے آفس سے پک کرے گا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ مل کر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، مگر سلسبیل سلطان آج پھر لیٹ تھا۔ ملکہ غصہ ہونا بنتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کے ساتھ غصہ نہیں رہ سکتی۔ اوکے، تم جلدی پہنچو، انتظار کر رہی ہوں میں۔ ملکہ نے اس کی بات سن کر ازلی سنجیدگی سے کہا، آ رہا ہوں۔ ملکہ جی، غصہ مت ہوا کریں، اتنے پیارے چہرے پہ غصہ سوٹ نہیں کرتا، سلسبیل نے شرارتی سے لہجے میں کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے غموں اور جذبات کو اپنے اندر ہی دفن کر لیتا تھا، خود پر چاہے جو مرضی گزرے، لیکن ہمیشہ دوسروں کی پرواہ کرتا تھا۔ کوئی بھی اس سے ناراض ہو جاتا تو اس کی جان پہ بناتی، جب تک وہ سامنے والے کو منا نہیں لیتا اسے سکون نہیں آتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ وہ ظاہری طور پر جتنا خوبصورت تھا،
باطنی طور پر اس سے کئی گنا زیادہ حسین تھا، ایک حساس طبیعت اور نرم دل کا مالک۔ اچھا جلدی آؤ، شام ہونے والی ہے، 4:30 ہو چکے ہیں، اب بس ایک ہی گھنٹہ ہے ہمارے پاس۔ 5:30 بجے ہم نے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ تمہیں 4 بجے آنے کا کہا تھا اور تم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہو۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی خوبصورت قیمتی واچ پر ٹائم دیکھ کر کہا اور ساتھ ہی کال بند کر دی۔ وہ ملکہ کے خلاف منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے کیبن سے باہر آ رہی تھی جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ایک زوردار تصادم ہونے کے باعث اس کا وجود ان بیلنس ہوا تھا۔ مقابل اگر اسے بازو سے پکڑ کر نہ سنبھالتا تو سہانا تو بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی۔ سہانا کے بال کھلے ہوئے تھے جو کہ مقابل کی شرٹ کے بٹن میں الجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ 2 آنکھیں دی ہیں، کبھی ان کا صحیح استعمال بھی کر لیا کریں۔ سلسبیل سلطان کی نظر غیر ارادی طور پر اس کے ڈیپ گلے پہ پڑی تو اس نے نخوت سے سر جھٹکا اور برفیلے لہجے میں بولا۔ اس کے بال اپنی شرٹ کے بٹن میں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے سنانے میں بھی مصروف تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، کیا مرچیں کھا کر آئے ہو؟ تحمل سے بات کرو، اگر مجھے نظر نہیں آیا تو تمہیں کون سا آ گیا؟ حسین لڑکی دیکھی نہیں کہ ٹھرپن شروع۔ جیسے ہی سہانا کی نظر اس کے مقابل موجود شخص پر پڑی تو پلٹنا بھول گئیں۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا جو شاید اپنی ریاست کا پتہ بھول کر یہاں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے وہی ساکت ہو گئیں۔ ایسے دعوت نظارہ بن کر رہو گی تو کوئی بھی ٹھڑک پن کرے گا؟ پہلے اپنی حالت سدھارو، پھر دوسروں کو لیکچر دینا۔ تم جیسی عورتوں نے ہی شریف عورتوں کو بھی بدنام کروایا ہوا ہے۔ اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ بھاری آواز میں کہتے ہوئے اس کے بال آزاد کرتا جھٹک کر پیچھے ہوا۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر تو وہ چونک سی گئی تھی۔ اس کے سامنے سے وہ اس طرح سے کیسے جا سکتا تھا؟ ہے یو! سہانا نے دانت پیس کر تیز آواز میں اسے مخاطب کیا۔ شٹ اپ! آواز نیچی! تبھی وہاں ملکہ کی تیز آواز گونجی تھی۔ سارا سٹاف متوجہ ہوا۔ ملکہ نے سوچا کہ باہر نکل جاتی ہوں اور گیٹ کے پاس جا کر سلسبیل کا انتظار کرتی ہوں۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی اس نے سلسبیل سلطان اور سہانا کا زوردار تصادم دیکھ لیا تھا۔ جانتی ہو کس سے مخاطب ہوں؟ ملکہ کی اونچی کڑک آواز سن کر سارا سٹاف سانس روکے اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ سلسبیل سلطان سے، میرے ہسبینڈ اور اس کمپنی کے مالک۔ سہانا کے گلے سے گلٹی ابھر کا معدوم ہوئی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد۔ اللہ حافظ۔